رکھیں اور آپ کا مت صرف کچھ لگتا ہوگا اس لیے کچھ وقت کا بھی آپ کرتے ہوتا ہے. بیٹھے چاہیے بیٹھتے ہیں بیٹھے کھڑا بھی سیدھے کرتا ہے چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الاسم وباطنه إن الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. محترم حضرات، سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، میرے پیارے بچوں، آج بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کی اس گاؤں میں مسجد میں حلوہ مسجد میں ایک دینی پروگرام ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو کامیاب بنائے اور اس پروگرام کے اندر جو دینی باتیں، اسلام کی باتیں بیان کی جائیں، ان تمام باتوں کو ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو میں آپ کے اس پروگرام میں انشاءاللہ چند باتیں پیش کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا. میں جس موضوع سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گناہ کرنے والوں کا انجام. جو لوگ اس دنیا کے اندر گناہ کے کام انجام دیتے ہیں اور گناہوں پر ڈھٹائی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو کس کس طرح کی دھمکیاں سنائی، کس کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو ڈر سنایا ہے. انشاءاللہ اس کے تعلق سے میں چند باتیں بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا. اب سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ انسان ہیں، ہم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس تعلق سے ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ابن آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والی ہو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والی ہو. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ غلطی ہو جانا یہ عجیب چیز نہیں، عجیب بات نہیں ہے. غلطی پر ڈھٹائی کرنا، غلطی پر اڑے رہنا، گناہوں پر اڑے رہنا، یہ عجیب سی بات ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے گناہ کے کام انجام دینے والوں کو کس کس طرح کی دھمکیاں سنائی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ انعام کے اندر، سورۃ نمبر 6 پارہ نمبر 8. پارے کا نام ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. تم لوگ ظاہری گناہ، باطنی گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، ہر طرح کے گناہوں کو تم لوگ چھوڑ دو. اللہ رب العالمین یہ ہم اور آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اے لوگو، انسانوں، تم ہر طرح کے گناہوں کو، چھوٹے گناہ ہو، بڑے گناہ ہو، ظاہر و باطن ہو، تمام گناہوں کو کرنا چھوڑ دو تم. کیوں؟ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون. کیونکہ اگر تم گناہوں کو کرنا نہیں چھوڑو گے، گناہوں سے باز نہیں آؤ گے، گناہوں پر اڑے رہو گے، تو اللہ رب العالمین کا فرمان سن لو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین یکسبون الاسم، جو لوگ گناہ کا کام انجام دیتے ہیں، برائی کا کام انجام دیتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، وہ ان قریب ضرور ضرور اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے. اللہ رب العالمین ان کو ان کے گناہوں کی سزا ضرور چکھائے گا اللہ رب العالمین. تو یہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو ڈر سنایا ہے، گناہ کرنے والوں کو اس طریقے سے اس آیت کے اندر ڈر سنایا ہے. اسی طریقے سے ایک اور آیت میں دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورۃ نمبر 3 پارہ نمبر 4. پارے کا نام ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولا يحسبن الذين كفروا
اور کافر لوگ یہ گمان بالکل نہ کریں انما نملی لهم خیر لانفسهم کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں تو ہم یہ ان کے حق میں بہتر کر رہے ہیں. وہ ایسا ہرگز نہ سوچے ہم ان کو مہلت کیوں دے رہے ہیں, ہم ان کو چانس سے کیوں دے رہے ہیں. انما نملی لهم لیزدادوا اثما ہم ان کو اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ اور گناہ کا انجام دے رہے ہیں, گناہ پر گناہ اور کر لیں. لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین اور اللہ رب العالمین نے ایسے گنہگاروں کے لیے, کافروں کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے, دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے خاص طور سے کافروں کا نام لے کر کے کافروں کو ڈرایا دھمکایا ہے کہ لوگ ایسا بالکل نہ سوچیں کہ ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں تو ان کے حق میں بہتر کر رہے ہیں. ہم ان کو اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ اور گناہ کر لیں اور ان کا انجام کل قیامت کے دن جہنم ہوگا. اسی طریقے سے اگر غور کیا جائے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اس دنیا کے اندر آج بے شمار گناہ کام لوگ انجام دیا کرتے ہیں. اگر اللہ رب العالمین گناہوں کی وجہ سے, غلطیوں کی وجہ سے لوگوں کو گرفت کرنے لگ جائے, لوگوں کی پکڑ کرنے لگ جائے تو ہم اور آپ کا انجام کیا ہوگا جانتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے اس تعلق سے. سورہ نحل کے اندر سورۃ نمبر 16 پارہ نمبر 14, پارے کا نام ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم. اگر اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے, ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنے لگ جائے, لوگوں کو گرفت کرنے لگ جائے, ما ترک علیہا من دابہ, تو اللہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین کسی بھی جاندار کو, کسی بھی انسان کو نہ چھوڑے, سارے کے سارے انسان اللہ رب العالمین کی پکڑ میں آ جائیں گے. ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی, لیکن اللہ رب العالمین ایک وقت مقرر تک کے لیے لوگوں کو چھوٹ دے ہوئے, مہلت دیے ہوئے, یعنی انسان کی جب تک موت نہ آ جائے, موت کا وقت نہ آ جائے, جب تک انسان کو چھوٹ ہے چاہے اللہ کی نافرمانی کرے چاہے اللہ کی اطاعت فرما برداری کرے. تو اللہ نے فرمایا ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی, لیکن اللہ رب العالمین نے لوگوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے نہیں, موت کے وقت تک کے لیے اللہ رب نے چھوٹ دے رکھی ہے انسان کو, چاہے اللہ کی فرما برداری کرے چاہے نافرمانی کرے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, لیکن جب وہ اللہ رب العالمین کا مقرر کیا وہ وقت آ جاتا ہے, موت کا وقت آ جاتا ہے, موت کی گھڑی آ جاتی ہے, تو اب ایک سیکنڈ نہ تو آگے رہ سکتے ہیں نہ پیچھے رکھ سکتے ہیں. اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ موت کا وقت آنے کے بعد 1-2 سیکنڈ 1-2 گھڑی میں اس دنیا کے اندر اور زندہ رہ لوں, عیش کر لوں دنیا کے اندر, تو یہ بھی ناممکن ہے. اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ موت کا وقت آنے سے پہلے میں مر جاؤں, دنیا سے چلا جاؤں 1-2 سیکنڈ 1-2 گھڑی, تو یہ بھی ناممکن ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا جب اللہ کا مقرر کیا وقت آ جاتا ہے, موت کا وقت آ جاتا ہے, تو انسان نہ تو اس سے آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بھی موراب کو ڈر سنایا, دھمکایا ہے کہ اللہ رب العالمین گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو پکڑنے لگ جائے تو سارے کے سارے لوگ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے, لیکن اللہ نے ایک وقت مقرر تک کے لیے انسان کو چھوٹ دے رکھی ہے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اسی صورت کے اندر, سورۃ نحل کے اندر, افمن الذین مکروا السیئات, جو لوگ برے برے کام کرتے ہیں, مکاریاں کرتے ہیں, کیا وہ لوگ اللہ رب العالمین سے بے خوف ہو گئے ہیں, اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے ہیں؟ ان یکسف اللہ بہم الارض, اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے زمین میں دھسا دے. ان یکسف اللہ بہم الارض, اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو زمین کے اندر دھسا دے. او یاتہم العذاب من حیث لا یشعرون, یا اگر چاہے تو ان پر ایسی طرف سے عذاب نازل کر دے جہاں سے ان کو وہ گمان بھی نہ ہو, اوپر سے, آسمان سے, زمین کے نیچے سے, کسی بھی طریقے سے اللہ رب العالمین اگر چاہے تو ان پر عذاب نازل کر دے, ان کو وہ گمان بھی نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے عذاب کیسے نازل کر دیا, کس طرح کا عذاب ہم پر آ گیا, کیسے آ گیا. او یاخذہم فی تقلبہم, اور یہ بھی اللہ نے فرمایا اور اللہ رب العالمین چاہے تو ان کو گناہ کرتے ہوئے, چلتے پھرتے ہوئے پکڑ لے, ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لے, وہ گناہ کرتے سمے. فما ہم بمعجزین, تو اللہ کے بندے اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہیں. اگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دینا چاہے, ان کو ہلاک برباد کرنا چاہے, ان کو پکڑنا چاہے, تو اللہ کے بندے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, ہرا نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا فما ہم بمعجزین. او یاخذہم علی تخوف, اور اگر چاہے تو اللہ رب العالمین ان کو اس وقت پکڑ لے عذاب میں جب ان کو عذاب کا خوف پیدا ہو گیا ہو, عذاب سامنے آ گیا, ڈرنے لگے عذاب سے, پھر اللہ چاہے تو پکڑ لے. لیکن اللہ نے آگے بیان کیا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ, لیکن بے شک آپ کا رب اللہ رب العالمین
بہت ہی رحم کرنے والا اور بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس ٹکڑے سے کیا بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے بندے تو نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، کتنا زیادہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے اتنی ساری باتیں بیان کی لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین لوگ گناہ کرتے اس کے بعد بھی اللہ لوگوں کی گرفت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، تم گناہ کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، اللہ رب العالمین تمہیں عذاب نہیں دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ مت سمجھو کہ اللہ تم سے راضی ہے، بلکہ اللہ تمہیں مہلت دے رہا، اور اللہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے اللہ اپنے بندوں پر بہت بڑا مہربان ہے۔ اگر اللہ کا بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہے تو اللہ اس کو فوراً توبہ اس کی قبول کرنے والا، اس کو معاف کر دینے والا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ گناہوں سے کیسے بچیں گے، ایک دو بات بیان کر کے اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے آپ یہ احساس کریں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں، گناہ کام انجام دے رہے ہیں، اللہ رب ہمیں وہ کام دیکھ رہا ہے، یہ تصور ہمیشہ اپنے دل میں پیدا کرے خیال، جیسے کہ اللہ رب نے بے شمار آیتوں میں بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک سورہ مومن کے اندر بیان کی یعلم خائنۃ الاعین ما تخفی الصدور، اللہ رب العالمین تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو دل میں تمہارے خیالات پیدا ہوتے ہیں تمہارے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا اصول یہ ہے، یہ سوچئے آپ کہ جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں اچھا ہو یا برا ہو، فرشتے کرامن کاتبین اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ تصور ہمیں ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ رب نے سورہ انفطار کے اندر اس کی وضاحت کی ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر فرشتوں کو مقرر کر دیا، فرشتوں کو لگا دیا ہے، وہ تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، اور ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔ اب آخر میں اللہ رب سے دعا کرتا ہوں اور اپنی دعا کو اس آیت کے ذریعے ختم کرتا ہوں جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لیے مانگی تھی، جس کا ذکر اللہ نے سورہ ابراہیم کے اندر کیا ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ رب العالمین ہم کو بھی اور ہماری اولاد کو بھی شرک کی ناپاکیوں سے، شرک سے اور دیگر گناہ کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، جب ہماری موت ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔